پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر ہونے والے حملوں نے سی پیک پروجیکٹ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر ہونے والے حالیہ خودکش حملے سے ایک مرتبہ پھر حکومت کو سی پیک اور دیگر منصوبوں سے جڑے چینی شہریوں کی سیکورٹی سے متعلق دباؤ کا سامنا ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی شہریوں پر حملے کے بعد جہاں دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وہیں سی پیک پروجیکٹ پر کام سست روی اور تعطل کا شکار بھی ہونے کا امکان ہے۔ خیال رہے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاری منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہری گزشتہ چند برسوں سے علیحدگی پسند اور اسلامی شدت پسند تنظیموں کے نشانے پر ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والے جن چینی شہریوں پر حملے ہوئے، ان میں سے اکثر پاکستان اور چین کے درمیان 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے حامل بڑے تجارتی منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری یا سی پیک کے منصوبوں سے منسلک تھے۔ چینی شہریوں پر تازہ ترین حملہ اتوار 6 اکتوبر کی شب ملک کے مصروف ترین کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہوا۔ چینی شہریوں کو لے جانے والے سیکورٹی قافلے پر ہونے والے اس حملے میں 2 چینی شہری ہلاک جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروپ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب اسلام آباد میں 14 اکتوبر سے 3 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے۔ بعض حکومتی اہلکار اور ماہرین BLA کے کراچی حملے کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اسے آئندہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور پاک چین تعلقات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد کالعدم تنظیمیں 2 دہائیوں سے پاکستان میں چینی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تاہم 2013 سے ان حملوں میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کا تعلق سی پیک سے ہے۔ پاکستان میں چینیوں کو نشانہ بنانے والی BLA اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند گروہ چین کو ایک نو آبادیاتی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک چین پاکستانی ریاست کے ساتھ مل کر ان کی معاشی محرومیوں کو مزید بڑھا رہا ہے۔ یہ گروہ اسی بنیاد پر سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ BLA اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند بلوچستان میں چین کی سرگرمیوں کو سی پیک کے آغاز سے پہلے بھی اپنے وسائل پر قبضے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند گروپس کے علاوہ شدت پسند تنظیم کالعدم TTP بھی چینی انجینئرز پر حملوں میں ملوث رہی ہے۔ اسلام آباد میں قائم سیکورٹی تھنک ٹینک پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق 2017 سے چینی شہریوں اور سی پیک سے منسلک منصوبوں پر اب تک کل 16 حملے ہوئے ہیں، جن میں 12 چینی شہری ہلاک اور 16 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں صوبہ سندھ میں 8، بلوچستان میں 6 اور خیبر پختونخوا میں 2 حملے کیے گئے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق BLA نے 2018 سے مجید بریگیڈ کو چینی مفادات پر حملے کے لیے فعال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مجید بریگیڈ BLA کے فیلڈ کمانڈر اسلم بلوچ عرف اچھو کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی۔ رسمی طور پر اس تنظیم کے قیام کا اعلان مارچ 2010 میں ہوا تھا، البتہ مجید بریگیڈ کی پہلی کارروائی دسمبر 2011 کو کوئٹہ میں سامنے آئی تھی، جب اس تنظیم نے سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے صاحبزادے شفیق مینگل کے گھر بم حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجید بریگیڈ تقریباً 7 سال تک غیر فعال رہی تھی۔ 2017 میں پاکستان میں BLA کے کمانڈروں کی یورپ میں رہائش پذیر ہیربیار مریض سے اختلافات شروع ہوئے، جو بعد میں شدت پسند گروہ کی تقسیم کا سبب بنے۔ اس کے بعد اسلم اچھو نے مجید بریگیڈ کو دوبارہ فعال کرتے ہوئے اگست 2018 میں بلوچستان کے ضلع دالبدین میں چینی انجینئر کی بس پر خودکش حملہ کیا۔ اسلم اچھو نے مجید بریگیڈ کے اس حملے کے لیے اپنے بیٹے ریحان بلوچ کو استعمال کیا، جبکہ حملے میں 3 چینی انجینئر اور 5 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ یوں مجید بریگیڈ کا چینی مفادات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو ابھی تک جاری ہے۔ BLA کا مجید بریگیڈ پاکستان میں چین کے اقتصادی مفادات اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے حوالے سے سر فہرست رہا ہے۔ یہ حملے بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کیے گئے ہیں۔ چینی مفادات اور شہریوں پر ہونے والے ان ہائی پروفائل حملوں میں اگست 2018 میں دالبدین میں چینی انجینئروں کے قافلے پر خودکش حملہ، نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، 2019 میں گوادر شہر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ، جون 2020 میں کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ شامل ہیں۔
कराची स्टॉक एक्सचेंज के 40% मिल्कियती शेयर चीनी कंपनियों के एक कंसोर्शियम के पास हैं। इस तरह अगस्त 2021 में गवादर में साहिल समंदर पर सड़क की तामीर पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ और अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी जबान सिखाने वाले सेंटर के बाहर एक खातून बमबार ने हमला किया। आदाद व शुमार के मुताबिक इतवार की शब कराची में चीनी शहरियों पर होने वाला हमला BLA का 2017 से अब तक कराची में चीनी शहरियों पर किया जाने वाला 8वां हमला था। हमले में ज्यादातर बलोच और सिंधी अलहदगी पसंद जमातों की जानिब से किए गए हैं, जिनमें BLA के साथ साथ सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी RSA सरफहरिस्त है, जो जुलाई 2020 में पाकिस्तान में चीन के मफादात को निशाना बनाने के लिए कायम करदा ब्रास नामी बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के नेटवर्क का हिस्सा भी है। माहिरीन के मुताबिक BLA के बाद TTP वो दूसरा अहम शिद्दत पसंद ग्रुप है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इक्तिसादी मफादात और शहरियों को निशाना बना रहा है। ताहम TTP एक हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान में अपने मेजबान तालिबान की हुकूमत को इस्लामाबाद और बीजिंग के दबाव से बचाने के लिए चीनी शहरियों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में चीनी मफादात और शहरियों पर शिद्दत पसंद ग्रोहों के हमलों में इजाफे के बायस चीन की हुकूमत परेशान है और पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ा रही है। ताहम इन हमलों की वजह से फौरी CPEC पर काम रोकने के इम्कानात मादूम हैं, क्योंकि CPEC से चीन की भी माशी मफादात वाबस्ता हैं और वो जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करके ऑपरेशनल करने के लिए कोशां है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।